نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا جامع مسجد رحمانی اہل حدیث سیکٹر 11G میں آج یہ حج کی تربیتی نشست ہے۔ میں آج کی اس نشست میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ اس تربیت میں آنے والے جتنے بھی ساتھی ہیں جو اس سال اللہ کی توفیق سے حج کے لیے جا رہے ہیں وہ سب نوجوان ساتھی ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے، حج ہے تو جوانی کا ہے۔ حج کے سفر میں جو تکالیف آتی ہیں بڑی ہمت کے ساتھ ایک نوجوان انہیں برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس حوالے سے بڑی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، جبکہ آج سے 30-40 سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو اس وقت ہم یہی دیکھتے تھے کہ عمر رسیدہ لوگ ہی حج کے لیے جایا کرتے تھے، بڑھاپا طاری ہو گیا۔ اب آدمی سوچتا کہ یار اب دن بہت کم رہ گئے ہیں، بہتر ہے کہ حج کر لیا جائے، زندگی میں جو گناہ کیے ہیں معافی مانگ لی جائے۔ تو بزرگ ہی حج کے لیے جایا کرتے تھے، اس وقت بہت ہی کم نوجوان حج کے حوالے سے نظر آتے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اب میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان ماشاءاللہ بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑے جذبے کے تحت حج کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج ہے، جس کی دین اسلام میں بڑی فضیلت بھی ہے۔ دین اسلام میں
بڑی فضیلت بھی ہے اور بڑی اہمیت بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کا حج مبرور ہوا، جس شخص کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا، تو وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا، ایسا صاف ہو گیا جیسا کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے باہر دنیا میں آیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کی اہمیت بھی ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہ کیا اور اسی طرح وہ فوت ہو گیا، تو پھر یہ سوچ لیں اس کی وفات اور ایک یہودی کی موت میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ میں اس سال جانے والے اس قافلے کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ آپ کو لے جائے اور ہر رکن کی ادائیگی اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ مسنون طریقے سے کرا دے اور خیر کے ساتھ آپ واپس وطن آ جائیں۔ اللہ آپ کو خیر کے ساتھ لے جائے۔ پاکستان سے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان کا یہ جو حج ہوتا ہے یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج افراد ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر جائے اور حج اور عمرہ ایک ہی احرام کے ساتھ کرے تو اس کا یہ حج قران کہلاتا ہے، جو کہ مقامی آدمی تو کر سکتا ہے، اس طرح دور سے جانے والا اس کے لیے ناممکنات میں سے۔ اور اگر کوئی شخص خالی حج کرے، حج کے مہینوں میں اس نے عمرہ نہ کیا ہو، حج کے 3 مہینے ہیں، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے ان مہینوں میں عمرہ نہ کیا ہو اور وہ حج کرے تو اس کا حج افراد کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حج کے مہینوں میں عمرہ کر لے اور پھر احرام کھول دے، اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھے، اس کا یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ اب جائیں گے، یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، آپ جا کر پہلے عمرہ کریں گے، عمرے کے بعد آپ نے احرام کھول دینا ہے، اس کے بعد پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھیں گے، تو گویا یہ آپ کا حج تمتع کہلائے گا۔ حج تمتع میں آپ پہلے جا کر عمرہ کریں گے، اور عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے، 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ آسان تو یہی ہے، میقات سے احرام باندھ لینا نمبر 1، بیت اللہ کا طواف کرنا نمبر 2، صفا مروہ کی سعی کرنا نمبر 3، حجامت بنانا نمبر 4۔ اس کے بعد آپ نے احرام کھول دیے، یہ تو ہے عمرہ۔ 4 کام کرنے ہیں آپ نے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا ہوتا ہے، اور ہم پاکستانی ہیں، ہماری جو میقات ہے وہ یلملم ہے۔
یلملم ایک پہاڑی ہے جو مکۃ المکرمہ سے تقریباً 90 کلومیٹر پہلے آتی ہے۔ چونکہ ہمارا سفر ہوائی ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے آپ اپنے ایئرپورٹ سے یا اپنے گھر سے احرام باندھ لیں، لیکن احرام کی جو نیت ہے یا پابندیاں ہیں وہ میقات سے شروع ہوں گی۔ آپ اپنے گھر سے یا اپنے ایئرپورٹ سے احرام کو باندھیں گے تو فی الحال یہ چادریں لباس کی ہوں گی، لباس کی ہوں گی۔ اب احرام کے لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ 2 رکعت احرام کی پڑھی جاتی ہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں، احرام سے پہلے آپ نہا لیں اور نہانے کے بعد باوضو ہو کر آپ احرام باندھیں۔ اب جب باوضو ہو کر احرام باندھیں گے تو 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے، یہ احرام کی 2 رکعتیں نہیں ہوں گی، یہ تحیۃ الوضو ہوگی۔ بس یہ سوچ لیں، یہ 2 رکعتیں جو آپ پڑھیں گے نا احرام باندھنے کے بعد، یہ تحیۃ الوضو ہیں، وضو کی 2 رکعتیں ہیں، احرام کی 2 رکعتیں نہیں ہیں۔ اب آپ نے وہ چادریں پہلے آپ نے نہا لیا، وضو کر لیا، احرام باندھ لیا، وضو کی 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اب آپ پر کوئی تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ کلمات کہنا، یہ اللہم لبیک عمرتاً نیت کے یہ الفاظ، یہ کچھ بھی نہیں۔ آپ ہیں عام روٹین میں ہیں۔ آپ اللہ کی توفیق سے جہاز میں بیٹھے ہوں گے تو جہاز میں ہی جس وقت میقات آئے گی نا تو جہاز کے اندر بھی اعلان کر دیا جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے کہ جس نے احرام باندھنا ہے وہ باندھ لے، نیت جس نے کرنی ہے وہ کر لیں، چونکہ میقات آ گئی ہے۔ اگر آپ نے پہلے وہ احرام کی چادریں باندھی ہوگی تو ٹھیک ہے، اتفاق ہے۔ اگر آپ نے نہیں باندھی ہوئی ابھی آپ باندھ لیں، پہن لیں۔ ہاں، میقات سے اب پابندی شروع ہو گئی۔ پابندی کا مطلب یہ ہے اب آپ نے جو چادریں باندھی ہوئی تھیں یا ابھی باندھی ہیں، اب پابندی شروع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نیت کریں گے اللہم لبیک عمرتاً، اللہم لبیک عمرتاً، اے اللہ میں عمرے کے حوالے سے حاضر ہوا۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، آپ نے یاد کر لیا ہوگا، نہیں ہے تو آپ کر لیں۔ چادر باندھ لی احرام کی، آپ نے یہ کلمہ کہہ دیا اللہم لبیک عمرتاً۔ اب پابندیاں شروع ہو گئی۔ پابندی نمبر 1، اب آپ نے اپنے سر کو ننگا رکھنا ہے، یہ پابندی نمبر 1 ہے۔ اب آپ کے سر کے اوپر کپڑا نہیں جانا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ بہت زیادہ تکلفات میں چلے جاتے ہیں، ان تکلفات کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلاً یہ کہتے ہیں کہ جی چھتری بھی اوپر نہ آئے، نہیں جی یہ تو احرام کی حالت میں ہے، اب وہ چھتری نہیں، اگر دھوپ ہے، گرمی ہے، جس طرح آج کل کا موسم ہے تو آپ اوپر چھتری لے سکتے ہیں۔ بعض حضرات تو اللہ تعالی رحم فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک احرام میں ہیں چھت والی عمارت میں نہیں جانا چاہیے، چھت والی عمارت میں نہیں جانا۔ بعض لوگوں کی آپ وہاں گاڑیاں دیکھیں گے بغیر چھت کی گاڑیاں ہوں گی، بغیر چھت والی گاڑیاں ہوں گی، اپنے ساتھ گاڑیاں لے کر آتے ہیں اور ان کی چھت نہیں ہوتی، احرام میں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، لباس کے طور پر اپنے سر پر کوئی چیز آپ لپیٹ نہیں سکتے، نہ ٹوپی،
نہ رومال، نہ کوئی اور کپڑا سر پر آپ نہیں اوڑھ سکتے۔ پابندی نمبر 1۔ پابندی نمبر 2، اب آپ حجامت نہیں بنوا سکتے۔ اب پابندی شروع ہو گئی نا جی، آپ حجامت نہیں بنوا سکتے، حتیٰ کہ جسم کے کسی حصے سے آپ بال نہیں لے سکتے، بال توڑ بھی نہیں سکتے۔ ایک ہے توڑنا، ایک ہے ٹوٹ جانا۔ ایک آدمی مکان سے اپنے آپ کو نیچے گراتا ہے، مر جاتا ہے، خودکشی کی موت ہے۔ ایک گر جاتا ہے، مر گیا، شہادت کی موت ہے۔ تو بال آپ توڑ نہیں سکتے۔ ہاں، کنگھی جائز ہے، احرام کی حالت میں آپ کنگھی کر سکتے ہیں، اور کنگھی کے دوران کوئی بال ٹوٹ جائے، سر کا، داڑھی کا، الگ بات ہے۔ احرام کی حالت میں آپ نہا سکتے ہیں، نہاتے ہوئے بال ٹوٹ جائیں، وہ الگ چیز ہے، آپ خود توڑ نہیں سکتے ہیں۔ ود فیملی آپ گئے ہوئے ہیں تو آپ بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ یہ کچھ پابندی ہیں۔ اب احرام شروع ہو گیا میقات سے، اب آپ کا سب سے زیادہ جو کلمہ ہونا چاہیے وہ تلبیہ ہونا چاہیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ کلمات ہونے چاہیے۔ ان کلمات کے علاوہ مناسب گفتگو کر سکتے ہیں۔ مناسب گفتگو آپ اپنے ساتھی سے، بیوی ہے اس کے ساتھ، اور فون پہ کسی سے کوئی بات اہم کرنی ہے، با مقصد گفتگو آپ کر سکتے ہیں۔ اور فضول گفتگو کرنا اور ایسے خام خواہ بے مقصد اپنے دماغ کو استعمال کرنے سے احتیاط کرنا پڑے گی، وہ تو ہر وقت ہی کرنی ہونی چاہیے۔ لہٰذا اب آپ جا رہے ہیں، یہ پہلا کام آپ نے کر لیا مسنون طریقے سے اور پابندی کے ساتھ، اور وہ پہلا کام کیا ہے؟ احرام۔ اب آپ تلبیہ کہتے کہتے اب آپ حتیٰ کہ حرم میں پہنچ گئے۔ اب آپ کی نگاہ بیت اللہ پہ پڑ گئی۔ اب یہ کہنا کہ جب بیت اللہ پر نگاہ پڑے اور پہلی نگاہ میں جو بھی دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ بیت اللہ پر نگاہ پڑتے ہی جو پہلی دعا کرو گے وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ تکلفات والی باتیں ہیں، احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ بل اب آپ داخل ہو گئے ہیں، پہلا کام آپ کر چکے ہیں احرام والا۔ اب دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے بیت اللہ کا طواف۔ آپ کو یاد ہے نا کہ عمرے میں 4 چیزیں ہیں، آسان طریقہ ہے۔ اب دوسرا کام جو ہے میں آخر میں آپ کو ٹائم دوں گا، زیادہ وقت بلکہ آپ کو ہی دوں گا، سوالات جو کرنے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ پوچھیں گے انشاءاللہ۔ اب دوسرا کام جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف ہے۔ بیت اللہ کا طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود کے سامنے سے۔ حجر اسود کے سامنے سے بیت اللہ کا طواف شروع ہوتا ہے۔ اب یہ جو دوسرا کام ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے، جس طرح طواف یہ احرام کی کچھ شرائط تھی وہ میں نے بتا دی۔ اب یہ دوسرا کام ہے، اب یہ بیت اللہ کا طواف ہے، اس کے لیے بھی کچھ کام آپ کو کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ احرام کی دو چادریں آپ نے پہنی ہوئی ہیں نا، اب آپ نے اوپر والی جو چادر ہے، نیچے والی چادر تو آپ کا تہہ بند بنا ہوا ہے، اوپر جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، جس طرح سردیوں میں آپ شال کو اوڑھتے ہیں اسی طرح آپ نے یہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، جس میں دونوں کندھے بھی آپ کے بند تھے، دونوں کندھے بھی آپ کے بند تھے۔
اس سے پہلے آپ نے نہیں کھولنے، کھولے تھے تو غلط کھولے تھے۔ اس سے پہلے بعض حضرات اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر دیتے ہیں اور بغل کے نیچے سے چادر لے کر اس حصے کو ننگا کر کے اور نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ غلط ہے، نماز پڑھنا بھی ناجائز، یہ عمل بھی ناجائز، جبکہ دونوں چادریں جو آپ نے پہنی ہیں، پہلی چادر جو ہے وہ جس طرح آپ دھوتی باندھتے ہیں اسی طرح، دوسری جس طرح سردیوں میں آپ شال اوڑھتے ہیں اسی طرح، جس میں دونوں کندھے ننگے نہیں ہیں بلکہ بند ہیں، سر ننگا ہے، سر ننگا ہے۔ ہاں، اب جب آپ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے حجر اسود کی سیدھ میں آئے ہیں، اب آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دائیں کندھے کو آپ نے ظاہر کر دینا ہے، دائیں کندھے کو، اور یہ جو چادر ہے اس کو بغل کے نیچے سے اوپر لے آنا ہے، اس کندھے کو ننگا رکھنا ہے۔ اس کو عربی میں بولتے ہیں استباء، استباء۔ اب یہ آپ نے ننگا رکھنا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک پہلے 3 چکروں میں، اور بعض علماء کہتے ہیں پورے طواف قدوم کے اندر ہی اس کو آپ ننگا رکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ ساتوں میں آپ ننگا رکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سیدھا بیت الحجر اسود کے اگر قریب ہو سکتے ہیں تو قریب ہو جائیں، اگر اتنا قریب ہو سکتے ہیں کہ آپ حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں تو بوسہ لے لیں، بوسہ نہیں لے سکتے، ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاتھ لگا لیں، اور جو ہاتھ آپ نے لگایا ہے اس کا بھی آپ بوسہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، آپ کے پاس کوئی پھٹا وغیرہ ہے، آپ اس پھٹے کو حجر اسود پر لگا سکتے ہیں تو اس پھٹے کا بھی آپ بوسہ لے سکتے ہیں۔ لیکن نہ آپ نے بوسہ دیا رش کی وجہ سے، نہ آپ کا ہاتھ لگا، نہ پھٹا لگا، تو خالی دائیں ہاتھ سے حجر اسود کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ ہاتھ اس کو لگا نہیں ہے، اس کو آپ چوم نہیں سکتے، یہ ہاتھ لگا نہیں ہے، لہذا آپ نے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اب اگر یہ لگ جاتا حجر اسود کو تو اس کو آپ چومتے، لیکن لگا نہیں ہے، اس کو آپ چوم نہیں سکتے۔ یہ کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کلمہ کہیں، بسم اللہ واللہ اکبر۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ واللہ اکبر۔ ابھی تک آپ حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہیں، حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہیں، اور آپ نے یہ کام کر لی ہے، کندھا ننگا کر لیا، اشارہ کر دیا حجر اسود کی طرف، ہاتھ نہ لگنے کی صورت میں بوسہ نہیں لیا، بسم اللہ واللہ اکبر کہا آپ نے، اور پھر اب آپ دل کی چال چلنا شروع کر دیں۔ دل کی چال اس کو کہتے ہیں جس میں رفتار تیز ہوتی ہے، قدم چھوٹے ہوتے ہیں، بس قدم چھوٹے ہوتے ہیں، رفتار تیز ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے نیٹ کا دور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کھاڑے میں پہلوان جو ہے نا جی، وہ ایسے چکر لگاتے ہیں کھاڑے کے اندر، جس میں ان کے قدم چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ حرکت زیادہ کرتے ہیں، کندھوں کو بھی ہلاتے ہیں، کندھوں کو بازوں کو ہلاتے رہتے ہیں اور یوں حرکت کرتے رہتے ہیں، اور وہ چلتے بھی رہتے ہیں، قدم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ تیز جا رہے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں رمل۔ کیا بولتے ہیں؟ رمل بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اب آپ نے دل کی چال چلنا ہے، اور جو دعائیں بھی آپ کو مانگنی ہیں وہ آپ مانگتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے کہ جی پہلے چکر میں یہ دعا، دوسرے چکر میں، تیسرے چکر کی دعائیں، یہ خام خواہ کے تکلفات ہیں۔
جو بھی دعا آپ نے مانگنی ہے اور جس زبان میں مانگنی ہے آپ مانگیں، بس اب آپ چل رہے ہیں، یہ پہلا چکر ہے۔ حجر اسود سے پہلے جو کونا آتا ہے اس کو رکن یمانی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حجر اسود جہاں سے آپ نے طواف شروع کیا تھا نا جی، دل کی چال چلتے ہوئے، اور اس کے بعد چکر لگاتے لگاتے حتیم کو باہر سے آپ کراس کریں گے، حتیم کے بیچ سے اگر آپ جائیں گے آپ کا طواف نہیں ہوگا، کیونکہ حتیم جو ہے جہاں چھوٹی چھوٹی باؤنڈری بنی ہوئی ہے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اس کے باہر سے گزرنا ہے، اس کے درمیان سے جو راستہ ہے شارٹ کٹ اختیار کریں گے تو آپ کا طواف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سے آپ چکر لگاتے ہوئے اب حجر اسود سے پہلے جو والا جو کونا ہے اس کو رکن یمانی بولتے ہیں، اور رکن یمانی پر رک کر اگر ہو سکے رکن یمانی کو اگر آپ ہاتھ لگا سکیں تو ہاتھ لگا لیں، لیکن اگر ہاتھ لگ بھی جائے ہاتھ کو آپ چوم نہیں سکتے، اگر آپ نہیں لگا سکتے تو گزر جائیں، ہاتھ لگ بھی جائے تو ہاتھ کو آپ چوم نہیں سکتے ہیں، نہ رکن یمانی کا آپ بوسہ لے سکتے ہیں۔ البتہ رکن یمانی سے گزرتے ہوئے حجر اسود تک جاتے ہوئے درمیان کا جو یہ حصہ ہے اس حصے کی ایک دعا جو صراحتاً حدیث میں آتی ہے وہ دعا بڑی عام ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور میرے خیال میں وہ جگہ اتنی مختصر ہے کہ اس کو آپ ایک ہی مرتبہ اگر رش نہیں ہوگا تو پڑھ پائیں گے اور حجر اسود آ جائے گا، اگر آپ دور ہیں یا رش ہے تو کئی مرتبہ دعا پڑھ سکیں گے، بار بار پڑھنے کا موقع مل جائے گا، حتیٰ کہ حجر اسود دوبارہ آ جائے گا۔ یہ آپ کا پہلا چکر مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے چکر کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ وہی حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اشارہ کریں، اور اشارے کی شکل میں پھر آپ ہاتھ کا بوسہ نہیں لے سکتے۔ اب آپ نے بسم اللہ نہیں کہنا، پہلے شروع کیا تھا آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر سے، وہ تو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ کہتا ہے، اب تو یہ دوسرا چکر ہے، اب آپ نے بسم اللہ نہیں کہنا بلکہ اللہ اکبر، یہ بعض روایتوں میں واللہ اکبر کے الفاظ ہیں، یہ کلمہ کہہ کر آپ اسی طرح دل کی چال چل رہے ہیں، وہ دل کی چال چلتے رہیں۔ دوسرا چکر بھی اسی طرح کر لیں، تیسرا چکر بھی اسی طرح کر لیں۔ تیسرا چکر جب آپ کا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ دل کی چال چلنا چھوڑ دیں، جو آپ 3 چکروں میں دل کی چال چلے تھے نا جی، وہ چھوڑ دیں، عام روٹین میں جس طرح چلنا ہوتا ہے آپ اسی طرح چلتے رہیں۔ یہاں رک کر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ دل کی چال چلنا پہلے 3 چکروں میں یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ دل کی چال چلنا یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ 3 چکر کے بعد عام روٹین میں آپ آ جائیں، بعض علماء کے فتوے کے مطابق اجتباع ختم کر دیں، بعض علماء کے مطابق آپ اجتباع کو قائم رکھیں، ٹھیک ہے قائم ہی رکھیں، ننگا کندھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام روٹین میں اور دعائیں مانگتے رہیں۔ چوتھا چکر حجر اسود پر بوسے کی شکل وہی ہے، دعا وہی کلمہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر، اسی طرح آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ کتنے چکر مکمل کرنے ہیں؟ یہ 2 کام آپ نے مکمل کر لیے۔ اس دوسرے کام کے اختتام پر ایک اضافی چیز ہے، اگر ممکن ہو سکے تو اچھی بات ہے، اگر ناممکنات میں سے ہو تو وہ لازم نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر اللہ آپ کو موقع دے دے تو ایک جگہ ہے جس کو ملتزم بولتے ہیں،
یہ حجر اسود اور بیت اللہ کا جو دروازہ ہے، بیت اللہ کا جو دروازہ ہے، بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم بولتے ہیں۔ یہاں کی بھی ایک فضیلت ہے، ہمہ وقت فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اور یہاں آ کر جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ وہاں موقع مل جائے بیت اللہ کو ساتھ چمٹ کر، سینہ ساتھ لگا کر، یا کم از کم ہاتھ بیت اللہ کے ساتھ لگا کر موقع مل جائے تو اچھی بات ہے۔ وہاں پر دعا اور کچھ کلمات کا موقع مل جائے تو اچھی بات ہے۔ اللہ موقع نوجوانوں کو دے ہی دے گا انشاءاللہ۔ بہرحال یہ دو کام آپ نے کر لیے، یہ ایک اضافی کام تھا، اگر ہو سکے تو بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور اضافی کام ہے جو لازمی نہیں ہے، اگر وہ ہو سکے تو وہ بہتر ہے اور آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے کہ آپ زمزم کا پانی پی لیں۔ مسنون عمل ہے اور وہاں زمزم کا پانی موجود ہوتا ہے، زمزم کا پانی پی لیں اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پئیں اور دعا کریں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ بھی کام کرنا ہے۔ البتہ یہ جو دوسرا کام کیا تھا، بیت اللہ کا طواف کیا تھا، اس طواف کا اہم ترین اور لازمی جو حصہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں، طواف کی 2 رکعتیں ہیں، اب یہ پڑھنی آپ نے۔ اگر آپ کو ان 2 رکعتوں کے پڑھنے کے لیے مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ اگر وہاں رش ہو، مشکل ہو، تو پھر کہیں بھی کھڑے ہو کر آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، لیکن یہ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ ان 2 رکعت نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ لیکن اگر یہ 2 نہ پڑھیں، کوئی اور پڑھ لیں تو جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ عمرے کے یہ 2 کام مکمل ہو گئے۔ اب عمرے کا جو تیسرا کام ہے اور وہ یہ ہے صفا مروہ کی سعی ہے۔ اب آپ سب سے پہلے صفا پہاڑی پہ جائیں گے۔ صفا پہاڑی پر جاتے ہوئے آپ یہ کلمات کہیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدؤ بما بدأ اللہ بہ۔ یہ کلمات آپ کو دعا کی طرح مل جائیں گے، آپ نے یاد کی ہوں گی۔ یہ کلمات پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پر آپ چڑھ جائیں، اور صفا پہاڑی پر ابھی تو ایک نشان ہی باقی رہ گئی ہے، اب تو آسانیاں بھی کر دی ہیں، عمارت بنا دی گئی ہے، چوڑا کر دیا گیا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ وہ بیت اللہ کا اور مسجد حرام کا حصہ بن چکا ہے۔ اب آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں اور 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس دعاؤں کی کتاب ہوگی، اس میں ایک دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کلمات آپ کو آپ کی کتاب میں مل جائیں گے۔ یہ کلمات بھی کہنے ہیں اور کچھ دعائیں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیچے اتریں، مروہ پہاڑی کی طرف جائیں عام روٹین میں۔ البتہ آگے گرین بتیاں آئیں گی، سبز بتیاں، ایک علامت ہے کہ یہاں سے آپ نے دل کی چال چلنا ہے۔ جس طرح آپ نے بیت اللہ کے پہلے 3 چکروں میں آپ دل کی چال چلے تھے نا جی، اب اس گرین بتی کے شروع ہونے پر آپ نے دل کی چال چلنا ہے۔ کب تک؟ جب تک دوبارہ سبز بتیاں نہ آئیں۔
اب دوبارہ جب سلبتیاں آ جائیں اس کا مطلب یہ اب آپ عام روٹین میں چلنا شروع ہو جائیں، لیکن یہ عمل بھی، یہ دل کی چال چلنا، یہ بھی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صفا مروہ پہاڑی پر جائیں گے، وہاں پر بھی کھڑے ہو کر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں، وہی کلمات کہیں جو کلمات آپ نے وہاں کہے تھے صفا پہاڑی پر، دعا مانگے، اور پھر یہ آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر صفا پہ آئیں۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور ہر چکر پر آپ نے صفا پر بھی مروہ پر بھی کھڑے ہو کر یہ کلمات بھی کہنے ہیں اور دعا بھی کرنی ہے۔ یہ تیسرا کام ہے جو آپ کا مکمل ہو گیا۔ ان 3 کاموں کے بعد چوتھا اور آخری کام جو کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے حجامت بنوانی ہے۔ سر کے پورے بال یا تو ٹن کرا دیں، اس طرح پھرا دیں، یا چھوٹے کرائیں، ٹن کرانا افضل ہے، اور کٹوانا سب کو برابر کٹوانا یہ جائز ہے، سنت سے ثابت ہے، لیکن افضل عمل نہیں ہے، جائز ضرور ہے۔ لیکن بعض سر کے بعض حصوں سے بال لینا اور بعض کو چھوڑ دینا یہ ناجائز ہے۔ تمام بالوں کو لینا ہے اور برابر لینا ہے۔ یہ کام مکمل ہو گیا۔ اب آپ احرام کھول لیں، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ ایک عام روٹین میں آ گئے ہیں، لہٰذا بیت اللہ میں آتے ہوئے اب جب بھی اللہ آپ کو توفیق دے گا آپ طواف کریں گے، اور طواف کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، لیکن یہ آپ کا طواف نفلی طواف ہوگا۔ اور نفلی طواف بھی بندہ اگرچہ یہ طواف نماز کی طرح ہے لیکن اس میں مناسب گفتگو کر سکتے ہیں۔ طواف کرنا باوضو افضل ترین ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے بغیر وضو کے بھی طواف کو جائز کہا ہے، لیکن جمہور محدثین کا موقف یہ ہے کہ باوضو ہو کر طواف کیا جائے، اور طواف کے دوران بھی اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر جا کر وضو کرے، البتہ جہاں سے طواف کو چھوڑا تھا وہیں سے وہ شروع کرے گا۔ وضو کو انہوں نے لازمی قرار دیا۔ بعض نے کہا کہ افضل ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ کہ آپ باوضو ہو کر طواف کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ آپ کا طواف نفلی ہوگا۔ جتنا زیادہ ہو سکے بیت اللہ کا آپ طواف کرنا۔ سب سے زیادہ کام مکہ المکرمہ میں رہ کر آپ نے جو کام کرنا ہے، آپ جوان آدمی ہیں، اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، ہمت دی ہے، جرأت دی ہے، بار بار موقع نہیں ملتا۔ میں بار بار زور دے کر کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ آپ نفلی طواف کریں۔ ہر نماز کے بعد، نماز سے پہلے اور راتوں کو اٹھ کر کئی مرتبہ طواف کریں۔ جتنا زیادہ ہو سکے آپ بیت اللہ کا طواف کریں، یہ افضل ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب میں تھوڑا سا وقفہ دیتا ہوں۔ اب اس عمرے کے حوالے سے جو باتیں میں نے کہی ہیں، آپ کے ذہن میں عمرے کے حوالے سے جو بھی سوالات ہیں آپ کریں گے، میں جواب دوں گا۔ اس کے بعد پھر حج کے مسائل کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے صحیح؟ بسم اللہ واللہ اکبر کہنا ہے۔ اسی طرح بوسہ لینے کا جو مسئلہ ہے وہ وہی ہے جو کہ عمرے کے وقت میں نے مسائل بیان کیے ہیں۔ اگر موقع مل جائے تو ٹھیک ہے، وہ مسئلہ اسی طرح ہے، البتہ اس میں نہ استباح ہے، نہ کندھے کو ظاہر کرنا ہے، نہ احرام کی چادر کی ضرورت ہے، اور نہ ہی دل کی چال چلنا ہے۔ اور احرام کی حالت میں باوضو رہنا ضروری ہے؟ جی، احرام کی حالت میں اگر وضو ٹوٹ جائے ویسے عمرہ سے پہلے، کوشش کرے، ویسے تو بندہ آپ کوشش کرے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام لما سبقت علینا یا بلال، اے بلال، میں جنت میں گیا تو جوتوں کی آواز آ رہی تھی، میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ بلال کے چلنے کی آواز ہے۔ تو بلال یہ مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے، کون سا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی ایسا عمل مجھے یاد نہیں ہے، یہاں یہ ہے آپ نے جب سے بیان کیا ہے کہ
کہ باوضو رہنا چاہیے، اس وقت سے لے کر آج تک میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، دن ہو یا رات ہو۔ نیند آ گئی الگ بات ہے، جاگتا رہتا ہوں باوضو، دن کو بھی باوضو رہتا ہوں۔ تو آپ تو ماشاءاللہ حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا احرام کی حالت میں ہوں یا احرام کے علاوہ ہوں، آپ کوشش کریں کہ باوضو رہیں، اور جب بھی آپ وضو کریں وضو کی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ جی دیکھیں، آپ نا حالت احرام میں کوئی بھی جوتا آپ پہن سکتے ہیں، بس ٹخنے زہر ہونے چاہیے، ٹخنے زہر ہونے چاہیے۔ احرام کی حالت میں ٹخنے بند نہیں ہونے چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، احرام کی حالت میں ہاتھ بھی ننگے ہونے چاہیے، آپ موزے بھی نہیں پہن سکتے، نہ جرابیں پہن سکتے ہیں۔ نہیں، صفا مروہ کے صحیح میں کندھے کو زہر نہیں کرنا، یہ تو صرف اور صرف طواف قدوم ہے۔ جو شروع میں آپ جائیں گے اور بیت اللہ کا جب آپ عمرہ کریں گے نا جی، عمرے کے وقت جو آپ نے احرام، جو آپ نے طواف کرنا ہے، تو طواف کے پہلے ہی طواف کے اندر آپ نے ننگا رکھنا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، کبھی بھی آپ نے کندھے کو ننگا نہیں رکھنا۔ جب عمرہ کے لیے ہم حرم میں پہنچ جائیں، اگر ہماری کوئی فرض نماز باقی رہتی ہو تو پہلے اس کو ادا کریں یا پہلے عمرہ کریں؟ جب آپ بیت اللہ میں داخل ہو جائیں اور نماز آپ کی رہ گئی ہو، آپ پہلے نماز پڑھیں، اور اسی طرح آپ عمرہ کر رہے ہوں، عمرے کرتے ہوئے بھی اگر دوران طواف یا صفا مروہ نماز کا وقت ہو جائے تو رک کر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، پھر اپنے سلسلے کو جاری رکھیں۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ظاہر رکھے، لیکن حدیث میں آتا ہے اگر کوئی غیر محرم سامنے آ جائے تو پھر اپنے چہرے کے اوپر کوئی نہ کوئی چادر ڈال دے، پردہ کر لے، یعنی پردے کا حکم جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اب چونکہ رش ہے، امہات المومنین کے بارے حدیث میں یہی آتا ہے کہ جب کوئی غیر محرم آتا تو اپنے چہرے پر چادر ڈال دیتی تھی۔ اب چونکہ رش ہے، لہذا اس رش کی کیفیت میں عورت کو چاہیے اپنے چہرے کے اوپر چادر رکھے، کیونکہ پردے کا حکم احرام کی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتا۔ تکلفات والی بات نہ ہو، یہ جو خام خواہ تکلفات کر دی گئی ہیں، بنا دی گئی ہیں، وہ نہیں ہو، بس یہ کہ کوئی بھی چادر ہے جو اس نے اوڑھی ہوئی ہے، اور جب وہ دیکھے کہ کوئی غیر محرم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہٹے، اگر کوئی غیر محرم آ جائے تو چہرے پہ وہ ڈال دے۔ جیسا آپ نے ایک بات بولی احرام کی حالت میں جو چپل کے حوالے میں، بہت سے جو کہتے ہیں موٹی ہڈی، بڑی ہڈی نظر آنی چاہیے، اس کے حوالے سے کیا ہے؟ یہ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی، اور ٹخنے کا ذکر ہے، ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے، بس ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے، ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے۔ تو جس وقت آپ ٹخنے ظاہر رکھیں گے نا تو کوئی بھی آپ چپل یا کوئی بھی آپ چیز آپ پہن سکتے ہیں جس سے ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے، ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے۔ موٹی ہڈی بڑی ہڈی سے کوئی تعلق نہیں نہیں نہیں، اس طرح کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں جی۔ 2 بدی کی چپل پہن کے آتا ہے ہر جگہ، بس وہ جو بھی پہننے پر یہ کہ ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے۔ اگر بار بار عمرے کا موقع ملے تو جیسے میقات سے جا کے دوبارہ عمرہ کرے تو یہ ایک مرتبہ ٹن کرا لے گا تو پھر بعد میں پھر کیا کرے گا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار عمرہ کرنا۔ دیکھیں عمرے کے لیے جو آپ حضرات ہیں جو باہر سے گئے ہوئے ہیں، بعض علماء جو وہاں کے ہیں ان کا موقف تو یہ ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے،
اگر کوئی شخص مدینہ جاتا ہے اس کا پھر ایک سفر شروع ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے آئے احرام باندھ کریں۔ اسی طرح اگر آپ لمبا سفر نہیں کرنا چاہتے تو مکہ سے طائف کی طرف ایک میقات ہے، اس کو بولتے ہیں قرن منازل، وہ بھی اتنا دور نہیں ہے۔ قرن منازل آپ کو جانا پڑے گا اور وہیں سے آپ احرام باندھ کر پھر آپ عمرہ کریں گے۔ لہٰذا باقی رہا چھوٹے عمرے، یہ تنعیم جیرانہ، یہ تکلفات ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ عمرہ کرنا ہے تو میقات ہے، یہ تنعیم نہ میقات ہے باہر والوں کے لیے اور نہ جیرانہ باہر والوں کے لیے میقات ہے۔ اب جو شخص مدینہ سے واپس آئے گا یا قرن منازل جائے گا، بار بار اس نے عمرہ کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ بالوں کو وہ ختم کرنے کی بجائے، ٹن کرنے کی بجائے بال وہ چھوٹے ہی کرتا رہے، ورنہ بار بار یوں کرنا یہ بھی عمل صحیح نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو تکلف میں ڈالنے والی بات ہے، پھر وہ چھوٹے کرواتا رہے، آخر میں وہ ٹن کروا رہے ہیں۔ جی ہاں، حج اور عمرے کے وقت جو ہے یہ آپ کے پاس کوئی پرس ہے، چھوٹا ہے پرس، بڑا پرس ہے، جس میں آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، کچھ کرنسی ہے، کوئی اہم چیزیں ہیں، اور وہ آپ بغل گیر کر لیتے ہیں، یہ کام صحیح ہے، اس کا لباس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جی ہاں، بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر عورت کو اپنے مخصوص ایام کا علم ہوتا ہے، اس لیے علماء نے بھی اجازت دی ہے، اور اب تحقیقی دور ہے، اس کو چاہیے وہ ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق ٹیبلٹ وغیرہ جو ہے نا وہ لے لیں، تاکہ یہ ایام چند تو ہوتے ہیں، بار بار کہاں بندہ ملتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ان کو استعمال کر لیں، لہٰذا تک یہ تکلیف پیش ہی نہ آئے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پھر اس کو تنعیم، اس عورت کو تنعیم جانے کی اجازت ہے۔ سید عائشہ مدینے سے گئی تھی، لہذا ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ گیا تھا، نبی علیہ السلام نے ان کے بھائی عبد الرحمن سے کہا تھا اور وہ ان کو تنعیم لے کر گئے تھے۔ یہ تنعیم بیت اللہ کے قریب ہے، بس کہ آخری حد ہے مکہ المکرمہ کے حدود کی بھی، تو وہی جگہ ہے، اور اب تو شایان شان مسجد بنا دی گئی ہے مسجد عائشہ کے نام سے، وہیں سے وہ عورت احرام باندھ کر وہ دوبارہ آ سکتی ہے۔ شیخ صاحب، اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی وہاں سے احرام باندھ سکتا ہے؟ ہاں، اس میں مختلف فی بات یہ ہے، اور راجح بات یہ ہے کہ وہ احرام نہیں باندھ سکتا، کیونکہ صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ بعض روایتیں ہیں اگرچہ ان میں کلام ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ سیدہ عائشہ نے احرام باندھا تھا، عبد الرحمن بن ابی بکر ان کے بھائی جو ان کے ساتھ گئے تھے انہوں نے احرام نہیں باندھا۔ کہ جمہور علماء کا جو موقف ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ثابت ہے، ایک ہی سفر میں دو عمرے کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لہذا اگر کوئی شخص دوسرا عمرہ کرے گا تو وہ میقات پہ جائے گا، اور وہ میقات بڑے معروف مقامات ہیں، میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ یہ جو ہے کہ اپنے گھر سے، اپنے فلیٹ سے، یہ حدود حرم کے اندر مستقر رہنے والے لوگوں کے لیے حکم ہے۔ اور یہ چادر ایک ٹھنڈا جو کھلا رکھنا 3 کے بعد اس سے ڈھک لیتے ہیں، یہ بھی صحیح؟ بعض علماء کے نزدیک یہی ہے، بعض نے کہا کہ پورے 7 چکروں میں، لہذا پورے 7 چکروں میں بھی ہاں کر لیں، اور بعض کا یہ ہے کہ 7 چکر تک ہو سکتے ہیں، وہ بھی بعض کا ہے۔ یہ سوال بات یہ ہے کہ مہندی جو ہے یہ عورت کی خوشبو ہے، حدیث میں آتا ہے عورت کی وہ خوشبو ہے جس میں رنگ ہوتا ہے اور ذائقہ نہیں ہوتا، خوشبو نہیں ہوتی۔ مرد کی خوشبو وہ ہے جس میں سمجھو کہ حسن نہیں ہوتا لیکن خوشبو ہوتی ہے، لہذا یہ مہندی عورت کی خوشبو ہے۔ تو احرام باندھنے سے پہلے مرد یا عورت جب نہائے اور نہاتے ہی احرام باندھنے سے پہلے جو خوشبو لگانا چاہے مرد یا عورت
وہ لگا سکتا ہے، چونکہ یہ مہندی عورت کی خوشبو ہے، احرام باندھنے سے پہلے یہ لگا سکتی ہے۔ اس کے اثرات بھلے احرام کے بعد جاری رہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مرد نے بھی اگر احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی ہے وہ لگا سکتا ہے جسم پر، اگرچہ احرام باندھنے کے بعد وہ خوشبو آتی رہے صحیح ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے۔ مہندی چونکہ خوشبو میں داخل ہے، لہذا احرام باندھنے کے بعد خوشبو مہندی نہیں لگا سکتے۔ سر میں تیل یا جیل وغیرہ لگا سکتے ہیں دوران احرام؟ جی، احرام کی حالت میں سر پہ تیل یا جیل وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ سر پہ تیل وغیرہ بغیر خوشبو وغیرہ والا عام تیل جو ہے وہ تیل بھی لگا سکتا ہے، صابن بھی استعمال کر سکتا ہے، ٹوب بھی استعمال کر سکتا ہے، یہ کام جائز ہے، کر سکتا ہے۔ یہ جیسے دم کن حالتوں میں جیسے آج کے مسائل کے بعد ابھی تو ہماری نہیں، جب بھی آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے 7 چکر آپ نے مکمل کر لیے، طواف پورا ہو گیا، اب اس طواف کی رکعتیں ابھی ہی پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ چاہیں کہ 14 چکر لگا لیں اور پھر 4 رکعت پڑھ لیں، یہ ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں، نہ زیادہ طواف جمع کر سکتے ہیں کہ نفل بھی جمع کر لیں، ایسا صحیح نہیں ہے۔ ملتظم پہ بھی ہاں، اگر آپ کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملا، میں نے کہا تھا، تو وہیں قریب ہی کھڑے ہو کر آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسے کر سکتے ہیں۔ جانے والوں کا حج ہے، میں نے کہا تھا آپ کا یہ حج ہوگا حج تمتع، یاد نہیں؟ حج تمتع میں چند چیزیں ہیں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد تفصیل ہے ہر چیز کی۔ چند چیزوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ حج ہے۔ نمبر 1 پہلا کام ہے 8 ذی الحج کو آپ نے اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھنا ہے، اپنے فلائٹ، اپنے ہوٹل سے، اپنے گھر سے، آپ نے جہاں رہائش رکھی ہوئی ہے اسی رہائش سے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ احرام کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آپ نے سیدھا مینا جانا ہے۔ آج ہے 8 ذی الحج، اس کو بولتے ہیں یوم الترویہ، یوم الترویہ بولتے ہیں اس دن کو، نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، 8 ذی الحج۔ 8 ذی الحج کو صبح کی نماز آپ نے بیت اللہ میں پڑھی، اس کے بعد اپنے ہوٹل میں آئے۔ 8 ذی الحج کو آپ نے اپنے ہوٹل سے احرام باندھنا ہے، اور احرام کے بعد اب آپ نے مینا کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ اب 8 کا جو دن ہے وہ دن آپ نے مینا میں گزارنا ہے۔ ظہر کی نماز اس کے وقت پر، عصر کی نماز اس کے وقت پر، مغرب کی نماز اس کے وقت پر، عشاء کی نماز اس کے وقت پر، اور صبح کی نماز بھی جو 9 ذی الحج کی ہے، یہ ساری نمازیں آپ نے مینا میں پڑھنی ہیں، لیکن ان کو جمع نہیں کرنا، اپنے اپنے اوقات میں پڑھنی ہیں، البتہ کرنی قصر ہے، کرنی قصر ہے۔ 8 ذی الحج کی نمازیں آپ نے مینا میں پڑھنی ہیں۔ ظہر بھی آپ وہیں پڑھیں گے، اپنے وقت پہ پڑھیں گے، لیکن قصر کریں گے۔ عصر کی نماز بھی قصر کریں گے، جمع نہیں کریں گے۔ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، صبح کی نماز آپ وہیں پڑھیں گے۔ مینا میں رہ کر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جوان آدمی ہیں، نمازیں آپ مسجد خیف میں پڑھیں۔ وہاں پر ایک مسجد ہے جس مسجد کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ بہت بڑی تعداد میں انبیاء نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے، لہذا آپ وہاں جائیں، کیونکہ اور تو کوئی کام آپ کو ہے نہیں، آپ نے اپنے خیمے میں رہنا ہے، کوئی کام تو ہے نہیں، لہذا آپ وہی نمازیں پڑھیں مسجد خیف میں۔
اگر کسی وجہ سے مسجد خیمے میں نہیں جا سکتے تو جو آپ کے خیمے ہیں انہی خیموں میں رہ کر آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، نمازیں ان کی اوقات میں پڑھنی ہیں، لیکن قصر کرنی ہے، حتیٰ کہ 9 ذی الحج کی صبح کی نماز بھی آپ نے وہیں پڑھنی ہے۔ اب 9 ذی الحج کو اچھا اس کے علاوہ مینا میں کوئی خاص کام کرنے والا نہیں ہے، ہیں احرام کی حالت میں۔ احرام کی پابندیاں اپنی جگہ پر قائم ہیں جو میں نے بتا دی ہیں، اور نہ حجامت ہے اور یہ وغیرہ سارے کام آپ کے علم میں ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، ذکر اللہ کرتے رہنا۔ اب صبح کی نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ آج 9 ذی الحج ہے۔ اس کو بولتے ہیں یوم عرفہ، اس کو بولتے ہیں یوم عرفہ۔ آج آپ نے اس کا نام یوم عرفہ بھی ہے، اور مزے کی بات بتاؤں، اگر کسی سال یہ یوم عرفہ جمعہ کے دن آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سال حج اکبر تھا۔ کیا بولتے ہیں؟ حج اکبر تھا، بڑی خوش نصیبی ہے جی، اس سال تو حج اکبر تھا۔ 9 ذی الحج کو اگر جمعہ کا دن آ جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حج اکبر، جبکہ قرآن کریم نے 9 ذی الحج کے دن کو حج اکبر کہا ہے۔ حج اکبر 9 ذی الحج کا نام ہے۔ 9 ذی الحج کا نام یوم عرفہ بھی ہے اور یوم حج اکبر بھی ہے۔ حج اکبر یہ نہیں ہے کہ جمعہ کا دن آ جائے، بل یہ کہ 9 ذی الحج کو صبح کی نماز بھی آپ نے مینا میں پڑھی، اور اب آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں عرفات کی وادی کی طرف۔ اب آپ 9 ذی الحج کو احرام کی حالت میں ہیں اور مینا سے روانہ ہو جائیں، کہاں؟ عرفات کی وادی کی طرف۔ آپ کے ساتھ چونکہ فیملی ہے، ورنہ تو آپ جیسے جوان آدمی ان حج کے رش والے دنوں میں آپ کے لیے تو پیدل جانا بہتر ہے، آپ پیدل جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ خواتین ہوں گی، اس لیے پیدل جانا والا مشکل ہے۔ سواریاں ہیں، سہولت ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب آپ عرفات کی وادی کے قریب جب پہنچ جائیں، اب آپ ٹائم کو دیکھیں کہ زوال ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ زوال سے پہلے آپ عرفات کی وادی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عرفات کی وادی میں آپ زوال سے پہلے نہیں جا سکتے۔ اگر آپ جلدی پہنچ گئے اور ابھی زوال نہیں ہوا تو آپ عرفات کی وادی میں داخل نہ ہوں، بلکہ کیا کریں، وہاں ایک مسجد ہے، بڑی عظیم و شان مسجد ہے، مسجد نمرہ اس کا نام ہے۔ وہ مسجد نمرہ جو ہے اس کا ایک حصہ عرفات کی وادی سے باہر ہے اور ایک حصہ عرفات کی وادی میں ہے۔ اگر آپ جلدی پہنچ جائیں اور ابھی زوال نہ ہوا ہو تو آپ پہلے حصے میں جا کر وہاں داخل ہو جائیں، پہلے حصے میں جا کر داخل ہو جائیں، اور وہیں خطیب آتا ہے اور وہیں آ کر وہ حج کا خطبہ دیتا ہے، اور وہیں آپ ظہر کی عصر کی نماز پڑھیں، ظہر عصر کی نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ وہاں جو نماز ہوگی ظہر کی عصر کی، نمبر 1 جمع ہوگی، کیا ہوگی؟ جمع ہوگی۔ نمبر 2 قصر ہوگی، قصر بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ اس کو بولتے ہیں جمع تقدیم۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی نماز کے وقت میں اگلی نماز بھی پڑھی جائے، یعنی ظہر کی نماز کا وقت تھا، اس میں آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھی اور عصر کی نماز بھی پڑھی، اس کو جمع تقدیم بولتے ہیں۔
اور دونوں نمازیں آپ نے قصر کرنی ہیں، 2 رکعت ظہر کی، 2 رکعت عصر کی۔ اب اس کے بعد پھر کیا کریں؟ آپ عرفات کی وادی میں داخل ہو جائیں اور پورا دن عرفات کی وادی میں رہیں، ذکر اذکار، بیٹھ کر کھڑے ہو کر۔ یہ خام خواہ کا تکلف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ عرفات کی وادی میں بندہ کھڑے ہو کر ذکر کرتا رہے، اس لیے کہ حدیث میں اس کو وقوف کہا گیا ہے، اور وقوف کہتے ہیں کھڑے ہونے کو۔ حالانکہ وقوف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر ٹھہرنا، وہاں پر ٹھہریں، ذکر اللہ کریں، کھڑے ہو کر بیٹھ کر ذکر اللہ کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، قبلہ رخ۔ آپ بیٹھ کر بھی دعائیں کر سکتے ہیں، لیٹ کر بھی دعائیں کر سکتے ہیں، بس آپ عرفات کی وادی میں رہیں۔ اور عرفات کی وادی میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں، اس پہاڑ پہ چڑھنا اور چڑھ کر دعا مانگنا یہ صرف تکلفات ہیں، جبکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ زحمت نہ کریں اور نہ بچوں کو آپ خامخواہ زحمت میں ڈالیں، بلکہ آپ کہیں بھی جہاں آپ کے خیمے ہوں، جہاں بھی آپ کو ٹھہرایا جائے، آپ وہاں رک کر دعائیں مانگتے رہیں۔ اور کب تک؟ حتیٰ کہ مغرب ہو جائے۔ جس طرح، یہ اہم بات ہے، جس طرح زوال سے پہلے عرفات کی وادی میں داخل ہونا غلط ہے، بالکل اسی طرح مغرب سے پہلے عرفات کی وادی سے نکلنا بھی غلط ہے۔ عرفات کی وادی میں بھی اس وقت داخل ہوں جس وقت زوال ہو چکا ہو، اور عرفات کی وادی سے بھی اس وقت نکلیں جس وقت مغرب کا وقت ہو چکا ہو۔ مغرب کا وقت ہو چکا ہو، نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہو، اس وقت آپ نے عرفات کی وادی کو چھوڑنا ہے، لیکن آپ نے عرفات کی وادی میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ نکلنا اس وقت ہے جب نماز کا وقت ہو چکا ہو، لیکن آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ اب آپ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اب آپ عرفات کی وادی سے مزدلفہ کی طرف جائیں۔ یہ مزدلفہ جو ہے یہ عرفات اور مینا کے درمیان کی جگہ ہے، پہاڑی ہے۔ آپ وہاں جب پہنچیں گے عشاء کا وقت ہو چکا ہوگا۔ اب وہاں جا کر آپ پہلا کام کیا کریں؟ آپ وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کریں۔ اب آپ کی یہ جو جمع ہے یہ جمع تاخیر ہے، ایک ہے جمع تقدیم اور ایک جمع ہے تاخیر۔ آپ نے عرفات کی وادی میں ظہر عصر کی نمازیں پڑھی تھیں، وہ جمع تقدیم تھی، پہلی نماز کا وقت تھا ظہر کا، آپ نے عصر کی نماز بھی پڑھی۔ اب آپ مغرب عشاء کی نماز پڑھیں گے مزدلفہ کے اندر، یہ جمع تقدیم ہے، اس لیے جمع تاخیر ہے، اس لیے کہ عشاء کی نماز کا وقت ہے، پہلے آپ مغرب پڑھیں گے، اس کے بعد آپ عشاء پڑھیں گے اور آپ قصر کریں گے، قصر کریں گے۔ یہاں مزدلفہ وادی کے اندر کوئی دعائیں مانگنا، اذکار کرنا یہ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے مغرب عشاء کی نماز جمع کر لیں، اس کے ساتھ کھانا کھائیں اور وہیں سو جائیں، آرام کریں، اس لیے کہ اگلے دن آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ اگر آج رات جاگتے رہے تو کل کو ہونے والے کام متاثر ہو جائیں گے، اس لیے آپ سو جائیں، کوئی اور کام نہیں کرنا۔ بس صبح کو اٹھیں اور صبح کو اٹھ کر آپ نے صبح کی نماز پڑھنی ہے اسی مزدلفہ میں۔ مزدلفہ کے بالکل ساتھ ایک پہاڑی ہے، اس کا نام ہے مشعر الحرام۔ وہی مزدلفہ میں صبح کی نماز آپ نے پڑھ لی، صبح کی نماز کے بعد اس کے ساتھ ایک پہاڑی ہے، اس کا نام ہے مشعر الحرام، وہاں پر بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام بھی مسجد الحرام ہے، مشعر الحرام۔ آپ وہاں جائیں اور وہاں آپ خوب ذکر اذکار کریں، دعائیں مانگیں، دعا مانگیں، ذکر اذکار کریں، لیکن سورج کے نکلنے سے پہلے آپ نہ اس علاقے کو چھوڑ دیں، یہ یاد رکھنا۔ سنت کے